یسوع مسیح نے اپنے منہ سے صادر کیا میرے اور آپ کے لیے۔ آئیے بڑی توجہ کے ساتھ ہم کلام خدا میں سے آج کا پہلا کلمہ سنتے ہیں۔ جن کے پاس بائبل مقدسہ میرے ساتھ نکالیے گا، لوکا 23 باب جن کے پاس بائبل مقدسہ میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت میں سے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ کلام خدا کے پڑھے اور آپ سب کے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اس سے پہلے کہ اس کلمے کو بیان کیا جائے، یہ الفاظ جو یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر بیان کیے اور کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کس سے یہ الفاظ بولے گئے؟ اپنے باپ سے یسوع نے یہ الفاظ بولے اور کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے جب یہ الفاظ بولے اور یہ الفاظ یسوع نے اپنے باپ کے ساتھ مخاطب ہو کر بولے، اور باپ اور بیٹے کا یہ ریلیشن، اور اس کے متعلق میں آپ کو کچھ الفاظ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا کسی کو کسی پر فدا نہ کرے، خدا کسی کو کسی پر فدا نہ کرے، کرے تو قیامت تک کسی کو جدا نہ کرے۔ یہ الفاظ یسوع نے جب بولے تو یہ میرے اور آپ کے لیے تھے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ الفاظ یہ 3 کیٹیگری کے لوگوں کے لیے بولے گئے۔ پہلے اس دور میں رومن فوج کے لیے، کس کے لیے؟ رومن فوج کے لیے یسوع نے الفاظ بولے اور کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ دوسرا، یہ الفاظ عام لوگوں کے لیے جو اس وقت یسوع کی صلیب کے نیچے کھڑے تھے۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اور تیسری جو کیٹیگری کے لوگ تھے وہ سردار کاہن تھے، فقی فریسی۔ یہ الفاظ یسوع نے ان کے لیے بولے۔ مگر میں کہتا ہوں چوتھی کیٹیگری کے لوگ وہ میں اور آپ ہیں۔ یسوع آج بھی کہہ رہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ کیونکہ آج ہم لوگ بھی نہیں جانتے کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں الفاظ معافی، اگر ہم اس کو پرانے عہد نامے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے متعلق لکھا ہے، جب کوئی معافی کے لیے خدا کے پاس آتا تھا تو اسے کفارہ دینا پڑتا تھا، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کفارہ پیش کرنا پڑتا تھا، قربانی دینی پڑتی تھی۔ مگر جب یسوع مسیح میرے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے صلیب پر چڑھ گئے، اس نے اپنا ہی کفارہ دے دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لفظ معافی کے اوپر کلام خدا کی اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار ریفرنس ملتے ہیں، بے شمار حوالہ جات ملتے ہیں، مگر چند ایک کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کو، یسوع کو سب سے زیادہ پسند ہی معاف کرنا ہے۔
سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ ہم لوگ شاید سمجھتے ہوں گے خدا ہمیں نجات دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، مگر میں کہتا ہوں خدا کو سب سے زیادہ پسند معاف کرنا ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو پطرس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے استاد، اگر میرا بھائی گناہ کرے تو میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں؟ الفاظ بولا گیا، کتنی دفعہ معاف کروں؟ پطرس کہتا ہے 7 دفعہ کر دوں۔ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ۔ میں ریسرچ کر رہا تھا، یسوع نے کہا 7 نہیں بلکہ اس کے آگے 7 کے آگے 1 0، 7 کے آگے 1 0 ایڈ کر لے تو کتنے بن جائیں گے؟ کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ تو معاف کر۔ تو آپ یقین کریں خدا نے اتنی لمٹ دے دی معافی کی کہ اگر آپ سے آپ کا بھائی غلطی، گناہ، خطا کچھ بھی سرزد ہو جائے تو اپنے بھائی کو، ریلیٹیوز کو، رشتہ داروں کو، کسی کو بھی، دوست کو بھی کتنی دفعہ معاف کر؟ 7 کے 70 بار۔ اور اس کی ایگزامپل ہمیں کلام خدا میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، میں کہتا ہوں بے شمار دفعہ سب سے پہلے یسوع نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا، خود پہلے اپلائی کیا تو پھر ہمیں بتایا۔ میں بتانا چاہتا ہوں یسوع کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جو گناہ میں پکڑی گئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ استاد اس عورت نے گناہ کیا ہے، اب اس کی سزا تو مقرر ہے، اسے سنسار کیا جائے۔ تو یسوع نے وہاں پر بھی بڑی خوبصورتی سے، بڑے شادھانہ زبردست طریقے سے ایک جواب دیا اور کہا، پہلے وہ بندہ سامنے آئے جس نے کوئی گناہ نہیں، پہلے وہ اسے آ کر پتھر مارے، پھر میں بھی اس کے اوپر سزا کا حکم صادر کروں گا۔ تو پھر یسوع نے کیا کیا؟ سزا دی؟ کیا کہا؟ معاف کر دیا۔ کہا جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، کیونکہ خدا کو سب سے زیادہ پسند معاف کرنا ہے۔ اسی لیے یسوع کے پاس بھی جو شخص بھی آیا، جس حالت میں بھی آیا، شفا نہیں بلکہ ساتھ میں معاف بھی کر دیا۔ صلیب کے اوپر اس ڈاکو کو دیکھ لیں، اس ڈاکو کو دیکھیں، خدا نے اسے بھی کیا کر دیا؟ جس نے ساری زندگی چوری ڈکیتی کی ہے، تو اسے بھی کیا کر دیا؟ لاسٹ ٹائم میں بتا رہا تھا کہ ہمیں اس ڈاکو جیسے بن جانا چاہیے، جیسے وہ ڈاکو چوریاں وارداتیں کرتا ہے، ویسا کام نہیں کرنا، مگر ایک بات اس نے بڑی زبردست کی، اپنا پیشہ نہیں چھوڑا۔ اس نے لاسٹ ٹائم بھی اس نے بڑی واردات ڈال دی، اور کیا کیا؟ آسمان کی بادشاہی کو لے لیا، اور اس نے کہا یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ صرف یاد کرنا۔ یسوع نے معاف تو کر ہی دیا، اور اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے آسمان کی بادشاہی لوٹ لی تھی۔ ہلیلویا! کیونکہ خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے معاف کرنا۔ تو اس لیے ٹائم شارٹ ہے، باتیں تو جتنی مرضی کرتے جائیں یہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو ٹائم نے دیا تھا 10 سے 15 منٹ، تو 1 منٹ میرا اوپر ہو گیا ہے۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ خدا آپ سبوں کو اس چھوٹے سے کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت پر برکت دے۔